السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، معزز سامعین، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں جو آپ لوگوں کے سامنے بتانے والا ہوں وہ کہ اسلام کا چوتھا رکن روزہ کے دنوں میں استعمال ہونے والے جو چند اصطلاح ہیں، چند الفاظ ہیں، اس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ بہت سماعت فرمائیں گے اور اپنا چینل ٹرو اینڈ ریئلٹی 2 کے نام سے ہے اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے۔ روزہ کے دنوں میں جو سب سے پہلا ورڈ اور لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سحری ہے۔ سحری ایسا کھانا جو روزہ کی نیت کرتے ہوئے صبح صادق سے پہلے کھاتے ہیں، اس کو سحری کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع سحور ہے۔ سحری کھانا سنت ہے، باعث برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی تاکید بھی کی ہے۔ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے افطار۔ ایسا کھانا جو سورج کے فوراً ڈوبنے کے بعد کھایا جاتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ توڑ دینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے اندر اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی آپ کھانا شروع کر دیں، افطاری کرنا شروع کر دیں۔ سورج ڈوبتے ہی آپ جلدی کریں، اس میں تاخیر مناسب نہیں ہے۔ تیسرا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قیام اللیل ہے، یعنی رات کو قیام کرنا، رات کو عبادت کرنا۔ رمضان کے دنوں میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی جاتی ہے، اسی کا نام قیام اللیل ہے، اسی کا نام تہجد بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے اور 20 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، اور اس 20 اور 8 کو لے کر کے اختلاف کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔ ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ دنیاوی مشغولیات سے کٹ کر کے یکسو ہو کر آخری 10 دنوں کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اس میں قرآن کی تلاوت، اذکار وغیرہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ دنیاوی مشغولیات کو کنارے لگا دیا جاتا ہے۔ محلہ اور گاؤں کے کسی بھی فرد کا اعتکاف میں رہنا مستحب اور سنت ہے۔ اگر کوئی ایک ٹھہرتا ہے تو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، مگر اگر کوئی بھی نہیں ٹھہرتا تو سب کے سب گنہگار۔ ایک ورڈ اور استعمال ہوتا ہے جس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ رمضان میں ہونے والی کمیوں، غلطیوں کے کفارے کے لیے صدقہ دینا واجب قرار دیا گیا ہے۔ اسی جو کمیوں اور غلطیوں کو جھاڑنے کے لیے، دور کرنے کے لیے جو صدقہ دینا واجب ہے، اسی صدقہ کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اور یہ صدقہ گھر کے ہر فرد، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے جوان ہوں، سب کی جانب سے ادا کرنا ہے، اور یہ رمضان کے دنوں ہی میں جو ہے ادا کر دینا چاہیے، تاکہ رمضان سے پہلے جب اس کی تقسیم ہو جائے تو جو غربا ہے، فقراء ہے، مساکین ہے، وہ ان رقوم کو حاصل کرنے کے بعد عید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات ہو جاتی ہے۔ اور رمضان کے دنوں میں اس واجب صدقۃ الفطر کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ خیرات و صدقات کرنا مستحب ہے اور قابل استحسان ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو عید الفطر کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، اور یہ مہینہ رمضان ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے خوشی کا دن متعین کیا گیا ہے۔ اس خوشی کے دن کو ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے، اور عید الاضحیٰ کا دن جو آتا ہے اس دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ سامعین، آپ نے سن لیا ہے کہ رمضان کے روزے 29 اور 30 دن کے ہوتے ہیں جو رمضان بھر رکھے جاتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ سال بھر میں بھی نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور ان روزوں کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے بہت رکھتے تھے، اور کچھ روزے کے سلسلے میں تو خاص تاکید بھی ہے جو فرض تو نہیں ہے لیکن بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، جیسے یوم عاشورہ کا روزہ ہے، محرم کا روزہ ہے، ایام 20 کا روزہ ہے، شوال کے 6 روزے ہیں۔ ان تمام روزوں کی بھی احادیث میں بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ الٹرنیٹو ڈیز کے حساب سے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزہ بہت ساری خواہشات کا علاج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آنے والے جو رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت، اذکار
قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ ثواب لوٹنے کی مواقع عنایت فرمائے، آمین۔